نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد رسوله الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلك وصحابك أجمعين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دل کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کی ذات نے جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات تمام مسلمانوں کی جمعے کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، جو بھی انسان برائی سے بچتا ہے اللہ کی توفیق سے بچتا ہے۔ تو اس وقت ہم الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے جو زیادہ محبوب جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے جو محبوب جگہ ہے وہ مسجد ہے، جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے ہاں سب سے ناپسندید جگہ کون سی ہے؟ بازار، گلیاں، بازار۔ تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جگہ پر بیٹھے ہیں جو سب سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسے ہم سب کو 5 وقت اپنے گھر میں آ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، چند دن کی زندگی ہے، مسافر خانہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ، کافروں کے لیے جنت۔ کیونکہ مسلمان ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ دیکھے گا کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اور ہر وقت بے مہرہ نہیں، وہ مہر والا ہے۔ قدم قدم پہ ڈرے گا اپنے مالک سے، خالق سے، اور ہر اس طریقے کو دیکھے گا
کہ کوئی طریقہ میرے نبی کے خلاف نہ میں کر بیٹھوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اصل یہ دنیا 4 دن کی ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ میری بھی رات گزر گئی ہے، آپ کی بھی رات گزر گئی ہے۔ جن جن بھائیوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو رات ان کی بھی گزر گئی ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی رات ان کی گزر گئی ہے۔ اور یہ جو فجر کی نماز آج چلی گئی میرے بھائیوں، یہ قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ یہ نماز آج کی رات جو چلی گئی ہے، فجر کی نماز چلی گئی، یہ قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہر ٹائم، ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے تو میرے بھائیوں یہ مسافر خانہ ہے، یہاں صرف ہم نے وہ جیسے پیاز بیجنے کے لیے، چاول بیجنے کے لیے وہ پہلے پنیری لگاتے ہیں، تو ہم نے یہاں اپنی پنیری لگوانی ہے جنت میں۔ پنیری یہاں لگائیں گے، جنت میں باغ بنیں گے۔ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تو آگے ابراہیم علیہ السلام ملے، فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ کہنا کہ یہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اس میں نہ موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس چٹیل میدان میں درخت آپ نے لگوانے ہیں۔ تو کیسے درخت لگوائیں؟ تو فرمایا کہ جو ایک دفعہ کہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں اتنا بڑا درخت لگے گا جو 100 سال عربی نسل کا گھوڑا دوڑے تو اس کو سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک سبحان اللہ کہنے سے۔ تو میرے بھائیو، ہم امتحان کی جگہ ہے، آگے چٹیل میدان ہے، اس میں جتنے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ درود شریف پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے، تو اتنے ہی ہمارے لیے جنت میں باغ لگیں گے۔ فرمایا کہ جنت میں جب جائیں گے نا جنتی، تو ماں سوائے کسی چیز کی طلب نہیں رہے گی، مگر ایک چیز کی طلب رہے گی۔ ایک تو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ فرمائیں گے یا اللہ مجھے پھر زندگی دے، میں تیرے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھر واپس آؤں۔ اور دوسرا وہ جنتی کہے گا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، جو میں اپنی زندگی ذکر کے، تیرے نام کے ذکر کے بغیر میں گزار کر آیا ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ تو مجھے کاش وقت مل جائے تو میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر کے بغیر میں نہ رہوں۔ تو دنیا میں امتحان کی جگہ ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ تو جنت میں جائیں گے، جنت میں ہر چیز اللہ رب العزت نے خواہشات کے لیے، جیسے انسان ہے، شیطان ہے، میدان کھلا میدان ہے، شیطان کا بھی دھوکہ ہے، انسان کے لیے بھی کھلی مہر ہے، جو مرضی کرو، اچھا کرو، برا کرو، جو من چاہے کرو، یہ کھلا میدان ہے۔ اور اس کے امتحان کب آئیں گے پتہ چلے گا آنکھ بند ہونے کے بعد۔ ظاہری تو یہی ہے کہ جب مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی، کیا مطلب ہے زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی۔ یہ تو 4 دن امتحان کے، اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے کتنا سلوک کرتا ہے۔ میں نے اس بندے کو ایک گندے قطرے سے بنایا اور دنیا میں بھیجا، میں نے 18,000 مخلوق بنائی، ان سب میں سے محبوب انسان بنایا، اور میں انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ دیکھو نا جتنی اللہ کی مخلوق ہے، جرند ہے، پرند ہے، خشکی کی مخلوق ہے، کتنے جانور رہتے ہیں خشکی میں، ہرن ہے، اور بھی کتنے دیگر شکار وغیرہ، یہ حلال پرندے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں۔ اور سمندر میں مچھلیاں وغیرہ کتنی چیزیں ہیں، وہ بھی انسان کے لیے ہیں۔
درخت، ہر چیز، اونٹ دیکھو، گھوڑا دیکھو، کون سی چیز ہے جو انسان کے کام نہیں آتی؟ یہ ہر چیز انسان کے لیے ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، کہ میں آپ سے رزق نہیں کمانا چاہتا، رزق میں آپ کو دوں گا، میں آپ سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہوں کہ یہ تیرا ماتھا میری بارگاہ میں جھکے۔ تو سارے بھی کوشش کرو گے نا، نماز کا اہتمام کرو گے نا بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور ماں کی گود میں کلمہ ملا ہے تو ہم بھی انسان، یہودی، عیسائی، یہ تھوری، یہ بھی تو انسان ہے نا جی، ہم بھی انسان ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ ہمیں ماں کی گود میں کلمہ مل گیا ہے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان۔ آج وہ کسی عیسائی کو، یہودی کو، ہندو کو، کسی سکھ کو دعوت دو، کتنی مشکل آتی ہے، کتنی مشکل آتی ہے اپنے خاندان کو چھوڑنے کے لیے۔ الحمدللہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی سے بچایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اور بھی کتنے جانور ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بنا دیتا، وہ ہمارا کوئی زور تھا؟ کوئی زور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ انسان بنایا، اور انسان بنا کر آخری نبی کی امت پیدا کیا ہے، اور جس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے اس نبی کی امت کی خاطر میرے بھائیوں، نبیوں نے درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں آخری نبی کی امت پیدا کرتے۔ وہ کون سی امت تھی جس میں اور آپ ہیں؟ آج ہمیں خود پتہ ہی نہیں کہ میرا رب العزت نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے، میری کتنی عزت ہے، اور میں ایک سبحان اللہ کہہ دوں تو میرے لیے کتنے جنت میں باغ لگتے ہیں، اور ایک دفعہ میں اللہ سے توبہ کر لوں تو میرے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، بہت بڑا ہمارے پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا۔ اب ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ نبی سے ہماری محبت کتنی ہے، ہم ایمان میں مضبوط ہیں یا کمزور ہیں؟ کہ دیکھنا ہم نے سب نے یہ ہے کہ میرے بھائیوں کے ایک طرف اللہ کا نبی، اور دوسری طرف ہر آدمی ہے نا جی، ہر آدمی اپنا ایمان کا اگر اندازہ لائے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیسا، ایمان کیا ہے؟ ایمان میرے بھائیوں یہ ہے کہ ایک طرف تو اولاد آ گئی، ماں باپ آ گیا، بہن بھائی آ گئے، برادری والے آ گئے، سارے معاملات وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں رکھ دو آقا علیہ السلام۔ تو دیکھنا ہم نے کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہماری محبت اپنی اولاد کی طرف، ماں باپ کی طرف، بہن بھائیوں کی طرف، برادری کی طرف ہے، یا ہمارے ان سے بھی زیادہ محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے؟ اگر ہماری محبت آقا علیہ السلام سے زیادہ ہے تو ایمان میں کامل ہو، ایمان میں مضبوط ہو۔ اگر اولاد کی، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، برادری والوں کی محبت زیادہ ہے اور آقا علیہ السلام کی محبت گھٹ ہے تو ایمان کمزور ہے، ایمان مکمل ہی نہیں۔ کیونکہ اس ہستی سے محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اے عمر میں آپ کو کتنا پیارا ہوں. فرمایا کہ یا رسول اللہ ماں باپ سے علاوہ آپ مجھے پیارے ہیں. فرمایا کہ اے عمر آپ مومن نہیں بن سکتے اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہر چیز سے ماں باپ سے زیادہ محبوب میں نہ ہوں. فرمایا یا رسول اللہ ہر چیز سے آپ مجھے محبوب ہے. فرمایا کہ اب تو مومن ہے. اچھا اس بات کا آگے ہم اندازہ لگائیں. ہم اندازہ یہ لگائیں کہ ہماری محبت ہمارے اس میں دیکھنا سچائی کتنی ہے اور اس میں حق کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے اصلی دعویٰ کتنا ہے جھوٹا دعویٰ کتنا ہے. تو ہمیں اس میں ایسے دیکھنا پڑے گا میرے بھائیوں کہ ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ایک عمل فرمایا کہ جو میری ایک سنت زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. ایک سنت کیا ہے کہ جیسے ہاتھوں کے ناخن ہم نے کاٹنے ہیں تو یہ ناخن ہم کیسے کاٹیں گے؟ ہم ویسے بھی کاٹتے ہیں لیکن اس میں سنت طریقہ کیا ہے اس میں توجہ بھی غور کرنا. ان ناخنوں کو ہفتے میں روزانہ یعنی کہ جمعے کا دن ایک مقرر ہو جمعے سے پہلے غسل کرنے سے پہلے یہ ناخن ہم نے کاٹنے ہیں. وہ کیسے کاٹنے ہیں اس میں سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی انگل سجے ہاتھ کی چھوٹی انگل یہاں سے شروع ہو ایسے اور یہاں سے ادھر چھوٹی انگل سے شروع ہو آخر میں چھوٹی انگل پہ ختم ہو جائے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور جمعے کے دن کپڑے پہننا اچھے کپڑے پہننا اچھا لباس سفید لباس یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ محبوب ہے اور سنت طریقہ ہے. باقی جو بھی کپڑے منع نہیں اس میں ٹھیک ہے جو سنت کے مطابق وہ سفید کپڑے ہیں. پگڑی باندھنا امامہ باندھنا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سر پہ ٹوپی ٹوپی کے اوپر امامہ ہمارا نبی تو سر پہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر پٹکا امامہ باندھنا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم محبت تو کرتے ہیں. ایک محبت تو ایک لطیفہ ہے میرے خیال میں پہلے بھی ایک دو دفعہ سنایا ہے کہ کوئی آدمی عاشق تھا کسی عورت کا تو کہیں اس کو ملی تو کہنے لگا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر چیز سے زیادہ میرے میں کیا ہے نہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی یہ چیز بڑی خوبصورت یہ بڑی خوبصورت ہر چیز اس نے بتائی. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا آپ نے کیا دیکھا ہے آپ کے پیچھے میری بہن آ رہی ہے اگر تو اس کو دیکھ لے تو مجھے بھول جائے. تو جب اس نے دیکھا پیچھے تو اسی عورت نے جوتی اتاری 2-3 منہ پہ لگائی بے غرض اگر تجھے مجھ سے محبت ہوئی تو پیچھے دیکھتا نہ تو. کہیں ہم نے دیکھنا ہماری محبت اس عورت اس عاشق کی طرح نہیں ہے کہ ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جیسے شادی آ گئی اب بوڑھا باپ ہے بوڑھی ماں ہے دیندار ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹا اس شادی میں اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے بغیر میں اپنے گھر میں جتنی دیر میری جان میں جان ہے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف نہیں کچھ ہونے دوں گا. مجھے مار مجھے ختم کر پھر تو آگے کچھ کر. اگر وہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں میں تو خسرے منگواؤں گا ہر حال میں تو یہ گانے بجانے کروں گا ہر حال میں تو یہ ڈھول وغیرہ منگواؤں گا میں تو یہ جھومر ڈانس کروں گا ہر حال میں. تو اس وقت اب دیکھنا ہے اب شادی کا موقع ہے تو اس شادی میں یہ گانے بجانے والے یہ کنجر ڈانس
یا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا میں یہ نہیں کرنے دوں گا، یا باپ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گا، اب اس میں دیکھنا ہے کہ جو بھی بوڑھا باپ ڈٹ جائے، سنت پر ڈٹ جائے، تو یہ بابا اولاد برادری والے زور لگا رہے ہیں کہ ڈھول ہم نے منگوانا ہے، ہم نے ڈھول کھڑکانا ہے، ہم نے ڈھول پہ ناچنا ڈانس کرنا ہے۔ اگر یہ بوڑھا باپ، بوڑھا بابا، بستی کا سربراہ پہلے ڈٹا رہا، امتحان ہے، آقا علیہ السلام کی محبت ہے، اگر یہ اس پہ ڈھیلا ہو گیا تو ایمان کمزور ہے، اگر یہ ڈٹ گیا تو اس کا ایمان مضبوط ہے۔ ایسے جیسے ہمارے شادیوں میں، کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی الگ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہماری شادی آگی بھئی، اس شادی میں کیا کرنا ہے کہ جیسے ہمارے سارے معاملات، یہ ہاتھوں پہ دھاگے باندھنا اور پیروں پہ مہندی لگانا اور دوسرا کیا کرنا، 7 چکر لگوانے، اور یہ سارے میرے بھائیوں یہ تو ہندوؤں والے کام ہے، اس سے میرے نبی کا تو کوئی اس میں لائق نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا دن کا مجھ سے کوئی لائق نہیں میرے بھائیوں۔ اگر ہم بھی ایک طرف اللہ کا قرآن آ گیا، ایک طرف نبی علیہ السلام کی سنت حدیث آ گئی، اگر ہم بالکل خاموش ہیں، میں اس لیے تھوڑا خاموشی سے کہ بیان ریکارڈنگ پہ نیٹ بھی جاتا ہے، تو خدا کی قسم ہمارے جو حالات ہیں نا، ہمارے حالات، اگر ہمارے حالات ذرا اوپن کی جائیں تو خدا کی قسم ہم تو کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آگے بھی کرونا آگے بھی کیا ہے بھئی، اب ساوے دھاگے ہاتھ میں باندھو، کس کا حکم ہے بھی؟ پیر صاحب کا حکم ہے، خدا کی قسم پیر صاحب کے ان سے کوئی لائق ہی نہیں، حالانکہ ابھی کچھ دنوں بیان آیا کہ کالے دھاگے باندھنا، یہ رتے دھاگے باندھنا، یہ پیلے دھاگے باندھنا، یہ کہاں سے؟ ہمیں جو بھی آدمی جو بھی کچھ کہہ دے، اچھا ہم دیکھتے کیا ہے کہ جتنا کوئی ان پڑھ جہل قسم کا آدمی جو ہمیں کہہ دے، ہم اس کے پیچھے رونا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دین کا معاملہ ہے، دیکھو بھی یہ دھاگے باندھنے کا کس نے کہا ہے، یہ رسم کہاں سے آئی؟ تو میرے بھائی بزرگوں، بات کی لمبی چلے گی، ٹائم دیکھیں بھی جماعت مانگو۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، کہ اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے یہ 4 دن کی زندگی، اچھا خالی اگر ایک آدمی نماز کا پابند ہو جائے، خالی 5 وقت نماز کا پابند ہے اور نبی علیہ السلام کا سنت کا باغی ہے، سنت کا قاتل ہے، خدا کی قسم اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اگر نبی کے طریقوں کے خلاف یہ کام کرتا ہے، جو بھی قدم اٹھاتا ہے نبی کے شریعت کے خلاف اٹھتا ہے، اس کو 5 وقت نماز جو پڑھی ہے، نماز کی جو سزا ہونی تھی اس سزا سے بچ جائے گا، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی تو آقا علیہ السلام کی قدموں پہ چلنے سے ملے گی۔ سارے معاملات درست رکھنے ہیں، اور پھر ہر آدمی اپنے ایمان کو ڈٹولے کہ ایک ہماری شادی میں، پچھلے دنوں میں شادی یہاں ہوئی، فجر نماز میں ہم جماعت ہماری کھڑی ہوئی ہے، ادھر عورتوں نے گانے شروع کر دیے، ادھر فجر نماز ہے، جماعت میں ہم کھڑے ہیں، فجر نماز، جماعت، عورتوں کے گانے۔ اس شریعت میں کیا ہے؟ اس شریعت میں میرے بھائیوں یہ ہے کہ عورت کی آواز بے شک قرآن پاک کی بھی تلاوت کرے، 4 دیواری سے اس کی آواز باہر نہ جائے، قرآن کیوں نہ پڑھے۔ فرمایا کہ ایک جگہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کہیں قرآن پڑھ رہے تھے، کسی گھر میں قرآن کی آواز تھی، تو غالباً ایک صحابی تھا، وہ گھر کی بیک سائڈ پہ کھڑا ہو کر قرآن کی آواز سن رہا تھا، اس کے دل میں کوئی بے ایمان نہیں تھی، خالی قرآن کی آواز تلاوت سن رہا تھا۔ تو کسی نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ فلانا آدمی گھر کے پیچھے کھڑا تھا، کچھ سن رہا تھا۔ بلایا گیا، ابھی کیا سن رہا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو قرآن کی آواز سن رہا تھا۔ نہیں، غیر محرم، غیر عورت کی آواز تیرے کانے میں نہ پڑے۔ حکم دے دیا ہے کہ عورت کی آواز 4 دیواری سے باہر نہ جائے۔ اور یہاں کیا ہوا
کہ عورتوں نے ربیع الاول میں ایسا ساؤنڈ، اتنا چھوٹا ڈبا اور ڈھول کی اور سارا سسٹم، گھروں میں جاتے ہیں، نعت خوانی چل رہی ہے، کیا ابھی یہ نبی کا میلاد ہے؟ اگر کوئی کہہ دے بھائی میری بہن، میری ماں، تجھے کس نے حکم دیا ہے؟ یہ تیری آواز سپیکر میں بار جا رہی ہے، تجھے کس نے حکم دیا ہے؟ تو آگے سے کیا جان چھڑانے کے لیے کیا ہے؟ یہ وابی ہے، بس سارے سسٹم ختم، اور ڈھال رکھی ہوئی آگے اپنے بچانے کے لیے اپنے آپ کو، بس ایک ہی لفظ وابی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہر ایک ایک عمل پہ، اللہ کی نبی کی ایک ایک سنت پہ جنت کے وعدے ہیں، ایک ایک قدم پہ جنت کے وعدے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا کتنا محبت، کتنا جذبہ، اور کتنا معاف کرنا اپنے نبی کا، کتنا ہمارے نبی کا اخلاق۔ ایک جگہ کہ جنگ پہ گئے، واپس آ رہے تو درخت، دوپہر کی جگہ تو دیکھے درخت ہے چھاں کے لیے، تو ایک درخت دیکھا جہاں زیادہ چھاں تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سکون کریں، ہم دائیں پہ ہم بھی سکون کرتے ہیں۔ تو ایک کافر آیا، اس کافر نے آ کر آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کی۔ آقا علیہ السلام کی تلوار، جو بھی ہتھیار تھا پڑا تھا، خاموشی سے اس نے اٹھایا، اور دل میں کیا ہے، جیسے نبی یہ سو رہا ہے، میں حملہ کروں گا، قتل کر دوں گا۔ تو نبیوں کی جو نیندر ہوتی وہ ایک حساب سے ایسی جاگ رہے ہیں، ہماری جیسی نیندر نہیں ہوتی جیسے سو کی بس خلاص۔ تو اس نے تلوار سیدھی کی تو آقا علیہ السلام جاگ پڑے۔ وہ کافر کہنے لگا اب میرے سے آپ کو کون بچائے گا، خبردار۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اتنی اللہ کا نام ہی لینا تھا، اس کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی۔ آقا علیہ السلام خود پکڑ لی، فرمایا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ کانپ رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وسیلہ، اب کہہ رہا ہے کہ آپ ہی مجھے بچائے گا، آپ ہی بچانے والے، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے دل والے ہیں، محبت کرنے والے، معاف کرنے والے۔ اللہ کے نبی کے جا معاف کیے، جا دوڑ جا۔ تو میرے بھائیوں، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا آج روٹین یہ بن گئی کہ میرا بیٹا، اگر میرے بیٹے کو کسی نے ایک گالی نکال دی، ایک کسی نے تھپڑ مار دیا، تو مجھے ساری رات نیندر نہیں آئے گی۔ میرے بیٹے کو، یار میرے بیٹے کو، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میرے بیٹے کو کسی نے ماں کی گالی نکال دی، جب تک ایک گالی کے بدلے پوری تسبیح میں نے گالی کی نہیں کروں گا، مجھے رات نیندر نہیں آئے گی۔ اب دوسرے پھر ہوتا کیا ہے کہ ہوتی سنی سنائی ہے، اصل میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی سنی سنائی پہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہم سب مسلمان، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ ہونے کا یقین، آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ گیا۔ یہ کلمہ اتنی فضیلت والا کلمہ ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی اس کے پاس بہت سے پیسے روپے ہیں، وہ لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہا ہے، پیسے بانٹ رہا ہے، اور دوسرا آدمی کونے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ 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 کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس سے بہتر ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے سارے حکم ہمارے اوپر فرض ہیں، ان میں سب سے پہلا فرض نماز کا ہے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں، کسی حال میں معاف نہیں۔ عبد القادر جیلانی، آخری واقعہ سناتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی اللہ والے لوگ تھے، عالم تھے، غوث پاک۔ جو غوث پاک کو بھائی میرے بھی ماننے والے، وہ توجہ سے آخری بات سن لیں۔ اور غوث پاک
جو لوگ اللہ کے علاوہ سر جھکانے والے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، فرمایا کہ ایک نوجوان ہے، اگر یہ بے نمازی ہے تو اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا. مسلمان نوجوان لڑکی سے، عورت سے، ایک بے نمازی کا، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں، بے نمازی کا نکاح بھی نہیں ہوتا، اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی حرام ٹائپ کی ہوتی ہے. اور اس بے نمازی کو جب وہ فوت ہو جائے تو مسلمان کے قبرستان مت دفن کرنا، یہودی عیسائی کے قبرستان دفن کرو اس کو. یہ تو لوگوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا خدا کی قسم کہ یار بھی مان لو اور یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. غوث پاک کی تعلیم، اگر غوث پاک دنیا میں خدا کی قسم ہوتے تو یہ جتنے لوگ ڈھلے عقیدے والے ان کے لیے دشمن تھا، وہ اللہ کا موحد تھا، اللہ والا تھا. اور یہ جتنی درگاہ خانقاہ نا جی میرے بھائیو توجہ سے، کہ آج بھی درگاہ شریف میں آج بھی فتویٰ موجود ہے. میں نے فون پہ پھر رابطہ ہوا، نہیں بس کمی کوتاہی نہیں جا سکتے ہم، ہماری نالائکی ہے. آج بھی جو لوگ درباروں پہ جا کر خیراتیں کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، یہ حرام ہے، حرام. اللہ کا قرآن کا تو واقعہ کئی دفعہ سنایا. آدمیوں کو شاید یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید درگاہ والے قرآن کو نہیں مانتے، یہی قرآن ہو، ادھر بھی وہی یہی قرآن ہے. یہ جو لوگ درباروں پہ جا کر مانتے ہیں، اگر کسی کا دل، کیونکہ میں ان کا ایک خالی پیغام سنا رہا ہوں، اور کوئی دوست سننا چاہے تو میں اس کو سنانے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ درگاہ میں فتویٰ موجود نہ ہو تو آپ کا ہاتھ میرا گربان. اگر درگاہ شریف یہ نہیں، خالی خلیفوں کو نہیں، خلیفوں کو میں خلاف ہوں، انتہائی خلاف ہوں، علل اعلان خلاف ہوں، کیونکہ ان بدبختوں کو آتا تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، پہلا کلمہ بھی، اور ان کو تو غسل کا پتہ نہیں. یہ خلیفوں ہم نے بنائے ہوئے، اگر اصل میں انہیں خلیفوں نے یہ برباد کر دیا ہم لوگوں کو. نہ اللہ کا پتہ، نہ نبی کا پتہ، بس جہاں جاؤ رستے میں بیٹھو گاڑی میں مرشد بھلی کر. اور اتنا ہمارا یہ ناراض نہ ہونا، میں بات سخت ہونے لگی، اتنا ہو گیا کہ کوئی شادی ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو اس بات کیا کہتے ہیں کہ پرانے پیسے کرو بھی، 100 200 1000 200. کبھی یہ بھی کب خدا کے بندے کبھی کیا کہ اللہ کے نام کے پیسے کرو؟ کبھی کہا کسی نے اللہ کے نام؟ اب ہمارا یہ کام ہو گیا، اللہ کے نام، مسجد کے نام، مدرسے کے، اللہ کے نام کے لیے بھئی 100 روپے پہلے 1000 تک نکالو، اس کے بعد نہیں. بس ایک رسم چلی آ رہی ہے. فرمایا کہ جو قبریں خواب کے ذریعے بھی، مجھے خواب کے ذریعے مجھے اشارہ ہوا ہے کہ فلاں قبر بناؤ، یہ کھلم کھلی بت پرستی کفر ہے. ہندو ہاتھ سے بناتے ہیں، بت ہاتھ سے بت بناتے ہیں اور ان بتوں کے ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے حاجت مانگتے ہیں. یہ اشارے والی قبر، خواب والی قبر سراسر ان بتوں کی طرح ہے. اور درگاہ سے چلیں تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمی کوتاہی غلطی اللہ کی ذات معاف فرمائے.